میری طرف سے آپ سب کو سلام ہو۔ آج اس بات کو ہم سیکھنے والے ہیں جس کا سلسلہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پرکاش بھائی کی کتاب کا ہے عیسیٰ سلسلہ جو ہے آج اس کا چوتھا حصہ ہے، یہ چوتھی مہر ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار ہونا ہے۔ اسی وقت خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آج آپ پرکاش بھائی کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 7 آیت کو دیکھیں گے۔ پرکاش بھائی کی کتاب 6 باب کی 7 آیت۔ جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کام اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ آمین۔ یہ چوتھی مہر کا جو سلسلہ کار ہے، آج ہم تو اسی مہر سننے والے ہیں، چوتھی مہر۔ اور ان سب مہروں میں ہم نے جو بات بائبل مقدس میں سے سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ ہر مہر کو جب کھولا جا رہا تھا تو ایک گھوڑا آتا تھا، یعنی پہلا جو گھوڑا تھا بائبل مقدس میں جب ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جو پہلا گھوڑا تھا اس کا رنگ کون سا تھا؟ سفید تھا۔ آپ یاد رکھنا ہے پہلے گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ اور سفید امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ اور کیونکہ اس وقت یہ مخاطب مسیح ہے، یہ مسیح نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی اختیار نہ تھا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو آپ بڑے امن میں ہوتے ہیں، لیکن اگر اختیار آ جائے تو پھر مطلب چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسا ہی ہوا۔ اور دوسری مہر کے اندر جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بیان یہ کرتی ہے کہ دوسری مہر میں جب اس نے کہا کہ آ، اور اس نے دوسرے جاندار نے جب یہ کہا تو ایک گھوڑ سوار جو آیا تھا اس گھوڑے کا رنگ کیا کون سا تھا؟ لال۔ بھائی وزیر کو یاد ہے بھی، اس گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ لال، یعنی لال خطرے کا نشان ہے، اور یہ قتل و غارت کا نشان ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کو زمین پر جو ہے صلح اٹھا لینے کا جو اختیار دیا گیا اور ایک تلوار دی گئی تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ قتل کرے۔ اور یہ دوسرا عذاب ثانیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ تیسرے گھوڑا کو جب دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ تیسرے گھوڑا کو جب اس نے کہا آ، تو تیسرے گھوڑے کا رنگ کون سا تھا؟ کالا تھا۔ بالکل، تیسرے گھوڑے کا رنگ کون سا تھا؟ کالا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے کیونکہ کالا جو ہے کال کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ملک کے اندر جو علاج کا کال پڑنے والا ہے، ویسا ہوا ہے کہ اس نے کہا گیہوں سیر ایک طرح کے سیر اور جو تھے تین ایک طرح کے 3 سیر تھے، یعنی اتنی مہنگائی تھی، یعنی یہ دور جو تھا، اور یہ تیسرا دور جو تھا، یہ 3 پہلی مہریں جو ہے وہ کھل چکی ہیں۔ پہلے 3 مہریں کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ جو دور جس میں ہم چل رہے ہیں یہ چوتھا دور ہے، یہ اس محارب مسیح کا چوتھا دور ہے، کیونکہ اسے جیسے جیسے اختیار ملتا گیا وہ کام بھی اس کے بڑھتے گئے۔ اور یہ اختیار جو ہے، یہ چوتھے گھوڑے کا جو اختیار ہے، یہ اس کو جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق یہ
مذہبی اور مسیحی جو ہے ان کا ملاپ ہو گیا، اور ملاپ جب مذہبی جو باتوں کا اور اس کے ساتھ مسیحوں کا جو سلسلہ کار ہوا تو ہو گیا، تو یہ مخالف مسیح کا جو سلسلہ کار تھا یہ اس کا چوتھا دور تھا، یہ اس کا چوتھا دور تھا، کیونکہ زرد رنگ جو ہے وہ ہمیشہ موت کو ظاہر کرتا ہے، وہ موت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ سفید اور لال اور کالے کو مکس کر دیں تو پھر کیا نظر آئے گا؟ تیسرا کلر، چوتھا کلر بن جائے گا۔ یہ کلر چوتھا کلر ہے، کیونکہ سفید اور لال اور کالا جب مکس ہو جائے گا تو یہ کلر بنے گا زرد، اور یہ زرد کیوں بن گیا؟ کیونکہ جب تنظیمیں آپس میں مل گئی تو پھر یہ اس کا جو سلسلہ کار تھا، بائبل مقدس جو ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ چوتھا دور اس کا سلسلہ ہوا، اور یہ کلیسیا کے اختتام تک کا دور چلے گا۔ جب تک کلیسیا آسمان پر نہیں اٹھائی جاتی اس تک یہ دور چلتا ہی رہے گا، کیونکہ یہاں چاروں گروہ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی 4 گروہ میں صرف ہمیں گھوڑے نظر آتے ہیں، باقی کا سلسلہ کار جو ہے وہ چاروں گھوڑے، اس میں 4 گھوڑے نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگلی جب 5ویں مہر کو دیکھیں گے تو اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ 5ویں مہر جو ہے اسرائیل کے ساتھ کیسے منسلک ہوتی ہے۔ تو یہ جو بائبل مقدس میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ بائبل مقدس میں وہ جب چاروں گھوڑے آپس میں مل گئے تو تینوں گھوڑے، تو ان تینوں رنگوں کو ملنے کے بعد چوتھا رنگ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ زرد رنگ نظر آتا ہے ہمیں، اور یہ زرد رنگ جو ہے موت کا نشان ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے پھر اختیار تھا۔ کیا اختیار تھا؟ بائبل مقدس میں سے ہم نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ اس کے پاس جب سے جا کر کے میں نے نگاہ کی تو دیکھ کر کے زرد گھوڑا ہے، اور اس سوار کا نام موت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اس گھوڑے کا نام موت ہے، کیونکہ یہ زرد رنگ موت کی ایک نشانی ہے، اور اس لیے اس گھوڑے کا رنگ جو ہے وہ بدل کر کیا ہو گیا ہے؟ زرد ہو گیا، کیونکہ یہ تینوں گھوڑے پہلے جو گھوڑے ہیں یہ آپس میں مل گئے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس بات کو بتایا تھا کہ گھوڑا جو ہے اعلان جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ اعلان جنگ کا نشان ہے، کیونکہ جب بھی گھوڑے میدان میں نکلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ جنگ وقوع میں آتی ہے، اور جنگ ہوئی، اور اس کے پاس جیسے جیسے اختیار بڑھتا گیا اس نے پھر اپنے فل اختیار کو استعمال کیا، کیونکہ یہ مخالف مسیح کی مخالف مسیح ہے، اور یہ مسیح کے سلسلے کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سارے نظام کو جو ہے وہ ختم کرے، اور یہ نمائندگی کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 2 ہی سلسلے کار ہمیں نظر آتے ہیں، ایک روحانی زندگی ہے اور ایک جسمانی ہے، یعنی دنیاوی ہے۔ ایک دنیاوی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی جو ہے وہ مخالف مسیح کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس روحانی زندگی کا تصور آپ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ روحانی زندگی دے گا، وہ مخالف مسیح ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے پاس جب جو کوئی آتا ہے یہاں روحانی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے روحانی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح کے علاوہ روحانی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب اس کے پاس کیا تھا، اس کا نام موت تھا، اور وہ عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس عالم ارواح اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ عالم ارواح یعنی کہ جتنے عالم ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس موت ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ ہر بندہ زندگی چاہتا ہے، لیکن مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ پتہ ہے کہ ہم نے جانا ضرور ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن تو بھی مرنا نہیں چاہتا کہ اصلی اس کے کیا ہیں؟ اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ چوتھائی زمین، چوتھا حصہ زمین کا یہ اس پر اسے اختیار دیا گیا ہے۔ پہلے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے اختیار ملتا گیا اس کا کام بھی ان سے بڑھتا گیا، اور اس نے اس
زمین پر جو ہے کیا کیا ہے، خدائی زمین پر یہ اختیار کیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے زندوں سے لوگوں کو کیا کرے، ہلاک کرے، زمین پر انتظاری چیزوں کو ہلاک کرے، کیونکہ یہ مسیح کا تو ہو نہیں سکتا، یہ مخالف مسیحی ہی جو ہے وہی اس بات کو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مر مٹے اور مسیح کا جو مسیح پر کوئی کسی کا اعتماد اور اعتقاد نہ ہو۔ اور اسی بات کو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ اس کی حکمرانی کو جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ اس کے تعلق سے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ بڑے کی طرح بولتا بھی ہے، یہ کبھی کبھی دھوکہ لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں کو کیا دیتا ہے، دھوکہ۔ یہ بڑا یسوع مسیح ہے اور بڑے کی طرح کا یہ سارا انداز بیان کرتا ہے، بڑے کی طرح ہی سارا سلسلہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، لیکن یہ بڑا نہیں ہے بلکہ مخالف مسیح ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بڑے کی طرح کیا کرتا ہے، بولتا ہے۔ بڑے کی طرح بولنے سے کیا مراد ہے کہ کئی دفعہ خادم ابلیس کے ہوتے ہیں لیکن بولتے خدا کے خادموں کی زبان ہے، بولتے خدا کے خادموں کی زبان ہے، وہ ہوتے نہیں ہیں، خدا کے خادم نہیں ہیں، لیکن وہ بولتے کون سی زبان ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ سارے جتنے ہم ایک دیکھتے ہیں، اگر مثال کے طور پر ابلیس جو ہے وہ بائبل مقدس اٹھا کر ہمارے درمیان آ جائے تو کیا ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، خدا کا خادم ہے، لیکن وہ خادم ہے خدا کا نہیں ہے، وہ تو ابلیس ہے، لیکن اس نے صرف روپ جو ہے اس نے دھارن کر رکھا ہے، یعنی اس نے صرف یہ روپ لیا ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہی ہے۔ ایک اسی طرح کئی دفعہ روحانیت کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ دھوکہ لوگوں سے کھا جاتے ہیں، اور جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے خادم نہیں تھے، کیونکہ خدا کے خادموں کا کام کچھ اور ہے، اور خدا کا خادم جو ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، نہ خدا کا خادم جو ہے لالچی ہوتا ہے۔ اگر خدا کا خادم لالچی ہے تو وہ خدا کا خادم ہو سکتا ہے؟ جو اپنا دوسرا کام ہے اس میں کیا ہے، وہ لالچ کرنا، تو لالچ اگر لالچ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تو خدا کے کلام کو نہیں مانتا، اور جو خدا کے کلام کو نہیں مانتا وہ خدا کا خادم ہو ہی نہیں سکتا، اس کو آپ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ خدا کا خادم ہے۔ خدا کا خادم جو ہے اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے پیار نہیں کرتا، اس کو صرف خدا کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خدا کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی ایک دھوکے باز ہے، اہم کار میں مسیح، لیکن کیا کر رہا ہے، اس نے اس کا لبادہ اور رکھا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ خدمت کا گزار نظر آتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ بالکل بے عیب ہے، جس طرح بے عیب بڑا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ ایسا ہے نہیں ہے، صرف لبادہ ہے۔ سب اس نے کیا کیا ہے، صرف لبادہ اور رکھا ہے۔ اور آج بھی اس بات کو اگر دیکھتے ہیں تو کلیسیا کو ختم کون کرنا چاہے گا؟ کلیسیا کے خلاف کون ہوگا؟ کلیسیا کے خلاف کیا خدا کے خادم ہوں گے؟ اگر خدا کے خادم ہیں تو وہ کلیسیا کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے صرف وعدہ ہوا ہے، وہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ وعدہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، ان کا رکھ رکھاؤ آپ کو جو ہے وہ بہت نظر آئے گا کہ یہ بڑے حقیقی مسیحی ہیں، ہو سکتا ہے بڑی بڑی سلیپیں بھی گلے میں پہنی ہو اور بہت، لیکن کام ان کے سارے دو نمبر دکھانا کچھ اور پھر اس کے بعد کرنا کچھ اور، لیکن لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن لوگ ان کو بھی خادم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ خادم نہیں ہے، وہ خادم نہیں ہے، وہ مخالف مسیح کے کرندے ہیں جو اس زمین پر کام کرتے ہیں، اور ان کا کام صرف یا یورپ میں شفٹ ہونا یا دولت شفٹ جو ہے اس کو کما کر بیٹھ کے بنانا، گاڑیاں بنانا۔ کیا کتنی خادموں کے پاس جو ابتدائی خادم تھے ان کے پاس کیا تھا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو جب وہ پیدل سفر کرتے ہوئے جہازوں
کرتے تھے. یہ جو پانی کے جہاز تھے اس میں کبھی جہاز نہیں تھے, یہ تھے پانی والے جہازوں میں وہ کرائے جمع کرتے تھے. اگر آپ خط پڑے تو وہ کلیسیا کو کہتے تھے ہمارے آنے تک چندہ جمع کرنا. لیکن آج وہ اصل سلسلہ نہیں ہے. آج خدمت کم اور بزنس زیادہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے اس کا جو سلسلہ کار ہے کہ مخالف مسیح والا اوڑنا پہن کا ہے, یہ نہیں کہ یہ حقیقی طور پر مسیحی نہیں ہے, نہ ہی خادم ہے. جس طرح یہ مخالف مسیح جو ہے لوگوں کو کیا نظر آتا ہے لکھا ہے, وہ بعض اوقات برے کی طرح کیا کرتا ہے, بولتا ہے, برے کی طرح بولتا ہے, لیکن وہ ہے تو نہیں برا. برے کی طرح کا بولنے کا کیا نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ برا نہیں ہے, لیکن صرف وہ برے کی کیا کرتا ہے, نقل کرتا ہے. برے کی طرح بولتا ہے لیکن حقیقت میں وہ برا ہے نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ چوتھی اور ہے اس کا جو سلسلہ کار ہمیں نظر آتا ہے, اس کے نام اس کو بائبل مقدس میں کہا گیا ہے کہ وہ موت ہے. یہ اس کا چوتھا جو دور ہے سلسلہ کار ہے وہ موت ہے. اور یہ کلیسیا کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے. اور اس بات کو جب ہم بائبل مقدس میں سے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بائبل مقدس میں ان کا ذکر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن آج پھر اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اصل میں آئے ہم یوئیل کی کتاب کو دیکھیں گے. یوئیل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 4 ہے. پہلا باب اس کی یوئیل کی کتاب پہلا باب 4 ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کچھ ہے اور جو کچھ ٹڈیوں کے گول سے بچا اسے دوسرا گول نکل گیا, اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا, اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گول کھا گیا. بائبل مقدس میں بھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ اور یہاں اس نے 4 گھوڑوں کے ذکر کیا ہے, گھوڑوں کی بجائے اس نے ٹڈیاں استعمال کیا ہے. یہ کتاب میں جو ہے اس نے مکاشفہ کی کتاب میں جو ہے یہ 4 گھوڑوں کو ظاہر کیا گیا ہے, لیکن یوئیل کی کتاب میں بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہاں ان کے لیے الفاظ جو ہے کیا ہے, ٹڈیاں ہے. تو یہ کیا کر رہی ہیں, ٹڈیاں کیا کرتی ہیں. ایک دفعہ بائبل مقدس میں جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں ان کا پیدائش کی کتاب میں, تو وہاں پر بھی ٹڈیاں مصر میں بھی آئی, اور ٹڈیوں نے پورے کھیت کھا لیے, درختوں کے پتے کھا گئی اور پورا ملک کو برباد کر دیا. کہ وہ ٹڈیاں ہمیشہ کیا کرتی ہیں, نقصان ہی کرتی ہے. اور ایسا ہی بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ کیا جو کچھ اس نے ٹڈیوں کے گول سے بچا اسے دوسرا چٹ کر یہ گول نکل گیا, اور جو کچھ دوسرے سے بچا یعنی جو کچھ بھی بچتا رہا یعنی نقصان پر نقصان ہی ہوتا رہا ہے. ان ٹڈیوں کا جو ذکر ہے یہ گھوڑوں کی جگہ جو ہے یوئیل نبی نے ٹڈیوں کا استعمال کیا ہے, لیکن اسی طرح کا ذکر بائبل مقدس میں زکریا نبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. زکریا کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو یہ زکریا کی کتاب پہلا باب اس کی 5 آیت سے دیکھیں بلکہ 8 آیت سے پڑھیں. میں نے رات کو رویا میں دیکھا ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہدی کے درختوں کے درمیان, یہ شیخ میں کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سرنگ
اور کنگیوں اور نکرا اور گھوڑے تھے. یہ چاروں قسم کے گھوڑوں کا اس نے زکریا نبی نے ان کا جو ذکر کیا ہے وہ گھوڑوں کے طور پر کیا ہے, لیکن گھوڑوں کا رنگ وہی ہے, الفاظ استعمال الگ ہوئے ہیں, لیکن نکرا بھی سفید ہی کو کہتے ہیں. اور اسی طرح بائبل مقدس میں ذات بیان کرتی ہے کہ اس نے جو ہے کیا کیا ہے, گھوڑے دیکھے یہاں کی. تب میں نے کہا ہے میرے آقا یہ کیا ہے. ہاں جی, اس فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا, میں تجھے دکھاؤں گا یہ کیا ہے. جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا یہ وہ ہے جن کو خداوند نے بھیجا ہے ساری دنیا کی سیر کرے. ہاں جی, اور انہوں نے خدا کے فرشتہ سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا, ہم نے ساری دنیا کی سیر کی اور دیکھا ساری زمین پر امن و امان ہے. پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا اے رب الفاظ, یروشلم اور یہودا کے شہر وال جن سے 70 برس سے ناراض ہے, کب تک رہنا کرے گا. یہ ایک ناراضگی کا دور تھا, خدا رہا تھا. یہ میں جب یہ مکاشفہ کی کتاب کا سلسلہ شروع ختم ہوگا تو پھر ہم اس کے بعد جو بائبل کا میں سیکھیں گے وہ 70 ہفتوں کی روایت جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خدا سے 70 برس سے کیا تھا, ناراض تھا. اور جن سے خدا ناراض ہو جائے انسان کسی دن ناراض ہو تو ہو, کوئی بات نہیں ہے. لیکن خدا کہتے ہیں نا کہ آدمی خدا نہ کسی کو چھوڑے, آدمی چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے, اگر لیکن خدا ہی چھوڑ دے تو پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مقصد ہے کہ بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ ان کا ذکر اس نے بتایا ہے کس طریقے سے ہوا ہے. اور اس چاروں گھوڑوں کا جو ذکر ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے اور بڑا منظم قسم کا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے کہانی کچھ اور ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کا جو سلسلہ کار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مذہبی ہے, لیکن اس کا مذہب کے ساتھ سے باتہ توڑا ہوا ہے. نظر تو ہمیں آتا ہے کہ یہ کیا ہے, مذہبی ہے, لیکن ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ہر چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو مذہب سے ہٹ کر ہے. نظر آپ کو مذہبی آتے ہیں لیکن مذہب سے بہت ساری چیزیں ہٹ گئے جو بائبل مقدس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. تو اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت منظم قسم کا ادارہ ہے, لیکن لوگوں کی نظر میں کیا ہے, یہ ایک مذہبی ادارہ ہے, لیکن اصل میں اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ مخالف مسیح کا ادارہ لوگ ہیں جو جب تھا اس کا دور جو تھا یہاں پر اس نے اپنے پورے اختیار کو استعمال کیا ہے. یہ زرد ہے اور زرد رنگ کا گھوڑا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ سلسلہ کار اس کا جو نظام ہے وہ کلیسیا پر نہیں چلے گا. کلیسیا کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ لیکن اگر تیار ہونے کے باوجود ہم اس دنیا سے چلی بھی جائیں لیکن تو بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے, تو بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ ہم بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے. کیونکہ جب یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اپنے لوگوں کو کلیسیا کو لینے آئے گا تو پہلے تو لکھا ہے پہلے تو وہ جو قبروں میں سو رہے ہیں, پہلے تو وہ جو کیا ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تیاری تو کی لیکن یسوع مسیح کے آنے میں دیر ہوئی اس لیے وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ان کو چھوڑا قبر میں چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ پہلے انہیں کو اٹھایا جائے گا جنہوں نے انتظار کیا لیکن اس دنیا سے چلے گئے اور پھر وہ قبروں میں سے اٹھیں گے. اور وہ جو سلسلہ کار ہے بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ وہ جو ہوا میں ان کا استقبال کریں گے اور غیر فانی حالت میں بیٹھیں گے. یہ ہمارا بدن جو ہے یہ کیا ہے, فانی ہے, اس نے فنا ہونا ہی ہے. یہ 100 سال سے
بھی زیادہ زندہ ہو رہے تو بھی اس نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہی ہے. لیکن جو سلسلہ کار ہے اس جو قبروں میں سے اٹھیں گے وہ پھر مریں گے نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ لکھ مالک ہے وہ مردے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مردوں کا زندہ ہونا. خدا ان کو چھوڑے گا نہیں بلکہ ان کو قبروں میں سے نکالے گا. اور پھر بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے ہم جو باقی ہوں گے، ہم جو کرنٹیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں ہم جو باقی ہوں گے ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے. ہم جو باقی ہوں گے کیا ہوں گے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہت میں گوشت اور خون داخل نہ ہوں گے، گوشت اور خون داخل نہ ہوں گے. ہمارا یہ بدن جو ہے بدن کا جلالی بدن بن جائے گا جو کہ ہوا میں اڑے گا. یہ والا بدن ہوا میں نہیں اڑ سکتا اور نہ ہی یہ آسمان میں جا سکتا ہے. اس لیے جو سلسلہ کار ہے یہ جو ایک دور چوتھا دور اس کے پاس ہوگا کلیسیا کو ختم کرنے کا. یہ اس کلیسیا کو ختم نہیں کر پائے گا کیونکہ کلیسیا کیا ہو جائے گی؟ آسمان پر چلی جائے گی. کلیسیا کہاں چلی جائے گی؟ آسمان پر. اور جو باقی ہوں گے اس کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک دور جو آئے گا وہ دور مصیبت ہوگا. اس میں خداوند کا نام لینے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اس میں جو کلام لکھا ہے کہ جو خداوند کا نام لے گا اس نے وہ نجات پائے گا. کیوں نجات پائے گا؟ کیونکہ خداوند کا نام لینے پر پابندی ہو جائے گی. آج آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ وہ دور جب آئے گا تو ان پر خداوند کا آپ نام نہیں لیں گے اور جب نام لیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے. ان کو وہ درجہ جو کلیسیا کو ملا ہے وہ تو نہیں ملے گا لیکن وہ شہیدوں میں ضرور شامل ہوں گے. ہم اگلی قسط میں اس بات کو ضرور سیکھیں گے کہ ان کے ساتھ جو سلسلہ کار ہے جو دور مصیبت میں قتل ہوں گے مریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جو جنہوں نے اس کی آمد کے لیے تیاری کی ہے وہ آسمان پر جا چکے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اس کے لیے انگلش کا لفظ ہے ریپچر. وہ ریپچر ہو جائے گا اور پوری دنیا کے اندر اس میں ٹکا کا بن جائے گا کہ وہ لوگ اتنی دنیا سے کتنے لوگ غائب ہوئے وہ کہاں ہیں. لیکن وہ بعد میں پتہ چلے گا وہ آسمان پر جا چکے ہیں کیونکہ وہ کلیسیا جو ہے وہ دور مصیبت نہیں دیکھے گی. کیونکہ کلیسیا تو اور بھی دور مصیبت میں سے گزر رہی ہے. اور پیچھے بھی ہم نے دیکھا تینوں گھوڑوں میں اس میں بھی ہم نے لال گھوڑے اور اس کو بھی دیکھا اور سرد گھوڑے کو بھی دیکھا کہ انہوں نے وہ دور مصیبتوں میں گزرے ہیں. لیکن وہ دور مصیبت جو ہے جب زمین پر آئے گا وہ دور مصیبت نہیں دیکھیں گے. یعنی وہ اس موت کا مزہ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ آسمان پر وہ جا چکے ہوئے. اس لیے اس زرد رنگ کا جو چوتھا گھوڑا ہے یہ چوتھی بور گھوڑے پر ہی جو سلسلہ کار ہے یہ چوتھی بور کا جو سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم چوتھے دور میں کیا کر رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں. ہم چوتھے دور میں گزر رہے ہیں. 3 جو ہے دور ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ چوتھے دور کا پیریڈ جو ہے یہ کافی لمبا ہے کیونکہ یہ کلیسیا کے آسمان تک جانے تک کا کیا ہے. اس لیے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ دور اس کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ یہ کب ختم ہوگا. یہ اس کا بائبل مقدس میں کوئی علم نہیں ہے کہ کب وہ آئے گا اور کب اپنے لوگوں کو لے کر آسمان پر چلا جائے. تو یعنی یہ چوتھی نور تھی جس کے تعلق سے آج ہم نے بائبل مقدس میں سیکھا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.